بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعادت مند، سمجھدار، وزڈم والا، دانشور، حکمت والا، اچھی سوچ والا وہ شخص ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، جو دوسروں کو دیکھتا ہے اور ان کی غلطیاں سمجھتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، دیکھنے میں آیا ہے کہ مچھلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر کو چاٹ کر واپس آتی ہے، دوڑتی جاتی ہے، تیز دوڑتی ہے اور ایسے کراس کرتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں پتھر میں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بہت ڈیلیشیس کوئی چیز ہے۔ جب وہاں پر جاتی ہے تو اس کو تو پتہ چلتا ہے یہ تو کوئی پتھر ہے، یہ تو کوئی کھائی کا پتھر ہے، اور پھر اس کو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا زور لگایا اور جو ہے وہ میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ہمارے سامنے سوسائٹی میں بے شمار کریکٹر ہوتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جو پرفارمر ہے نا وہ کریکٹر ہوتا ہے، پرفارمر کو کریکٹر کہتے ہیں۔ ایک حساب سے ہم معاشرے میں بطور کریکٹر کام کر رہے ہیں۔ تو جب کریکٹر کی حیثیت سے ہمیں دیکھنے میں کسی کی غلطی لگ جائے کہ وہ پرفارمنس میں فلاں جگہ پر کمزوری ظاہر کر رہا ہے، فلاں اس کی بات ٹھیک نہیں ہے، فلاں اس نے جو ایکٹ کیا ہے اس کا فائدہ نہیں نظر آ رہا، اس نے جو کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، تو یہ چیزیں ہمارے لیے نا بہت زیادہ اہم ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، چاہے جا کے وہی غلطی جو پہلے سے دوسروں نے کی ہو ہم وہ کہیں۔ اور یہ بھی بات عزیز طلبہ بڑی اہم ہے کہ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ کام کر کے سبق لیتا ہے، جبکہ عقل مند کام کرنے سے پہلے ہی ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیتا ہے، انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اور اس کو پھر ٹھوکر نہیں لگتی۔ دنیا میں رہتے ہوئے بندے کا سب سے اہم کام پتہ کون سا ہے؟ وہ ٹھوکر سے بچنا ہے۔ اور ہم جیسے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، اور عزیز طلبہ جب ایک ٹھوکر لگ جائے نا تو بندے کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مورال سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پھر بندے کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو بندے کا مورال اپ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وہ کام کرے جس پہ اس کو فل کانفیڈنس ہے، جو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ نہیں کر سکتا تو گھر میں بیٹھ کر وہ ریہرسل تو کر سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کر وہ کام کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جتنے لوگ فنکار ہوتے ہیں، جیسے گائک ہوتے ہیں، سنگر جسے کہتے ہیں، یا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں جو اداکاری کرتے ہیں، جتنے مکینک ہوتے ہیں، جتنے انجینئر ہوتے ہیں، جو جس فیلڈ میں ہیں، وہ پہلے سے اپنے طور پر اس کی ریہرسل کرتے ہیں اور بار بار ریپیٹرلی کام کیا جاتا ہے، تاکہ کہیں غلطی ہو تو وہ غلطی جو ہے وہ جب پرفارم کرے اس وقت نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ، جب ڈرائیونگ سیکھی جاتی ہے، گاڑی کی، کار کی ڈرائیونگ، تو اس میں ایک سٹیئرنگ کی بجائے 2 سٹیئرنگ ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے لرنر، سیکھنے والا۔ تو وہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں ڈرائیور جو انڈر ٹریننگ غلطی کرے تو دوسرا اس کو کور کر لیتا ہے۔
اور جب ماسٹر ٹرینر کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ اچھا ڈرائیور ثابت ہو گیا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ آگے گاڑی تھما دی جاتی ہے کہ تم اچھے ڈرائیور ہو، وگرنہ جب تک اس کی ڈرائیونگ کا پیریڈ پورا نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ انڈر ٹریننگ رہتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ جو ہے ایک تو اسپیسیفک ہے، خاص خاص شعبوں میں ہے، لیکن دوسری ٹریننگ جو معاشرتی طور پہ ہے، یہاں پر کوئی ماسٹر ٹرینر نہیں آپ کو ملنا، یہاں کچھ سمجھانے والا نہیں ملنا۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑے مسئلے جو ہیں، سب سے بڑے ریفارمر جو ہیں، سب سے بڑے جو ہمارے خیر خواہ ہیں نا، یہ بات آپ اپنی ذہن میں رکھیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مرحلے پر ہدایات دی ہیں، ہمیں سکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے، جس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے طالب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ تم قرآنک علم لو اور حدیث کا علم لو تاکہ تم دنیا پہ چھا جاؤ۔ ایک ہی وجہ ہے عزیز طلبہ کہ ہم نہ دنیا کے رہے ہیں، نہ آخرت میں ہمارا کوئی نظام نظر آ رہا ہے، نہ تو عمل ہے اتنا، نہ ایمان اتنا ہے، دونوں چیزوں میں ہم کمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم علمی طور پر کمزور ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ موبائل کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو کتنی چیزیں آپ ایسی سیکھتے ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ آیات کو سیکھنا، آپ سسوں کی سیرت کو دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 5 گھنٹے ایک نوجوان بیٹھتا ہے نا، وہ 5 منٹ نہیں نکالتا کہ میں کوئی اچھی بات سیکھ لوں۔ 5 گھنٹے لغویات میں لگے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور دل نہیں بھرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ جو نکارا پن ہے نا، نکارا پن، یہ اسی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم بیٹھتے زیادہ ہیں، کام ہمارا کم ہے۔ کبھی آپ اپنے طور پہ شام کے وقت، رات کے وقت آپ ذرا غور کریں نا کہ مجھ سے آج کیا کیا ہوا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹوٹل 30 منٹ بھی آپ نے کسی چیز پہ دھیان نہیں دیا۔ ٹوٹل بیٹھے بھی ہیں تو دماغ کسی اور جگہ پہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کسی کام میں برکت ہی نہیں ہے، اور کوئی بندہ ہم سے سوال کر لے ہمارا رنگ اٹھ جاتا ہے کہ یہ ہم سے سوال کیا۔ ابھی آپ سینئر کلاس ہیں، آپ کو 6ٹھی کلاس کا کوئی سوال پوچھ لیا جائے نا تو آپ کو نہیں آنا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی توجہ نہیں دی، کوئی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو سعادت مند وہ ہے جو سیکھے، دوسروں سے سیکھے۔ تو ہمارے سامنے بچے ضائع ہو رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں ضائع ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بارہا یہ بتایا ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ایسے ہی بات سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے اڑا دیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو عزیز طلبہ، جب بندہ کسی چیز کے بارے میں قصد کرتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے اور اس کے لیے ماحول بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ڈیلی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی حساب کیا کہ آج میں نے کتنی چیزیں حاصل کی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو تقریباً 100 دن سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے۔ تو آپ نے یہ حساب لگانا ہے کہ میں نے 100 دن میں 100 باتیں بھی سیکھی ہیں کہ نہیں سیکھی، یا دوسرے آپ کو اساتذہ پڑھا رہے ہیں تو روزانہ اگر آپ 8 پیریڈ پڑھتے ہیں تو 8 چیزیں بھی نہیں آپ کو ملتی۔ لیکن جب آپ کیلکولیٹ کریں گے نا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ 8 چیزیں بھی میں نے حاصل کی۔ وجہ کیا ہے؟ انتہائی لغزی ہے، بالکل ہی ویٹیج نہیں ہے کسی چیز کو، اچھی چیز کو، پازیٹیو چیز کو، علمی چیز کو تو ویٹیج دینا ہی یہ محال کر دیا ہے۔ یہ ہم اپنے اوپر اس کو حرام کر رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز سیکھ لیں۔ تو عزیز طلبہ، جس طرح
صفائی کرتے ہوئے سویپر کچرے کو علیحدہ رکھتا رہتا ہے، کارنر میں لگا دیتا ہے نا، تو جو بچہ نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، نہیں تھنک اوور کرے گا، نہیں اسکل پیدا کرے گا، نہیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا، پختہ علم حاصل نہیں کرے گا، تو سوسائٹی نے اس کو کارنر کر دینا ہے، سوسائٹی نے اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے، سوسائٹی نے اس کی فکر ختم کر، کیونکہ کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا عزیز طلبہ۔ جب تک انسان اپنا خیال خود نہ رکھے، کسی کو کیا ضرورت ہے پڑی؟ تو اس لیے یہاں پر جو حدیث بتائی گئی ہے نا، وہ بڑی پیاری ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، دوسروں سے سبق لیتا ہے۔ تو روزانہ ہمیں بہت اچھے لوگ ملتے ہیں، بہت برے بھی مل سکتے ہیں، تو ملا جلا حساب ہوتا ہے، جو آپ سیکھ لیں اس کو لکھ لیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں، اب آپ کی عمر ہے ڈائری لکھنے کی، تو ڈائری نہیں لکھتا کوئی بھی، جیب میں نہ پینسل ہوتی ہے نہ کاغذ ہوتا ہے، اگر کوئی پینسل ڈھونڈنی ہو تو پتہ چل جاتا ہے ملتی نہیں ہے، پورے گھر میں نہیں ملتی، سادہ کاغذ نہیں ملتا، کاپی نہیں ملتی، پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی ہے، ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیوں کر ہو رہا ہے کہ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ سیکھنا ہے، ہم نے کچھ لینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے جانور ہیں نا، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی، یہ ہر وقت دماغ میں یہ رکھتے ہیں ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، پتہ آپ کو؟ سارا دن بھاگے پھرتے ہیں جانور، جو پالتو نہیں ہیں، جو بازاری جانور ہیں، آوارہ، لیکن آوارہ ہونے کے باوجود اتنا سینس ہے کہ ہم نے رات سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میں نے ایک کتے کو دیکھا، وہ کتا جو ہے وہ کسائی کی دکان پہ کھڑا تھا، بیٹھا نہیں تھا، یہ بات میری ذہن میں رکھی، اور میں نے اس کو بڑا آبزرو کیا، میں وہاں پر کافی دیر بیٹھا رہا، وہ دھوپ میں کھڑا تھا، دھوپ میں۔ اب نوٹ کریں بعد، وہ بار بار اس کسائی کی طرف دیکھتا تھا جو ہے وہ گوشت کر رہا تھا، اب وہ دیکھتا پھر کھڑا، دیکھتا پھر کھڑا، پھر اس سے جو کسائی نے نا اس کو ایک چھچڑا پھینک دیا، اس نے وہ کھا لیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ یار دیکھیں، جن کو جانور کہا جاتا ہے وہ سینس رکھتے ہیں میں نے کچھ حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنے کے لیے مجھے ویٹ کرنا پڑے گا، مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ وہ دھوپ میں کھڑا ہو کر جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا، مجھے ملا، یہ اس کی فیلڈ ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم علم حاصل کرو، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بے شک اللہ کے نزدیک جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو نہ سی، ہم نے نہیں کچھ لینا۔ عزیز طلبہ، یہ جو ڈگریاں لینے سے بندہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا۔ میں نے میٹرک کر لیا، ایف ایس سی کر لی، یا اگلی ڈگریاں لے لی ہیں، یہ ساری کاغذی کارروائی ہے۔ تو کس نے کیا دیکھا آپ نے کیا کیا ہے، کیسے ہوا؟ اور جب آپ کی زبان ہلے گی ہے نا، جب آپ کی رائٹنگ چلے گی، مضمون بناؤ گے، کچھ چیز لکھو گے، اس وقت پتہ چلے گا تم نے کچھ کیا ہے یا ایسے ہی ہوائی پھیر کرتے رہے اور تم کہہ رہے میں پڑھ گیا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر جانور پہ ترجیح دی ہے، اور ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے اچھی شکل و شباہت دی ہے۔ ہم کتنے عجیب سے ہیں کہ وہ جانور جن کو ہم روڑے پتھر مارتے ہیں، وہ ہم سے کئی گنا عقل مند بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو فیڈ کر دیا نا، اس سے نکلتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ نے کر دیا تو ہم نے اسی پہ رہنا۔ تو انسان کہتا ہے نہیں، ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ساری دنیا برباد ہو رہی ہے رات کو دیر سے سونے سے۔ پتہ بھی ہے رات کو دیر سے سونا خطرناک ہے، معدہ کام نہیں کرتا، جو ہے وہ ہمارا جو نظام ہضم ہے برباد ہو جاتا ہے، اور صبح کو ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر سارا شیڈول خراب ہو جاتا ہے، اندر پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں رات کو لیٹ سونے سے۔ ہم ہٹتے نہیں، ہم رات کو لیٹ سوتے۔
ہمیں فکر ہی نہیں ہے صبح کی نماز پڑھی ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے باقی نمازوں کا کیا حال ہوگا، بس لگے ہوئے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، مڑ کے نہیں دیکھتے کہ پیچھے کیا ہے۔ عزیز طلبہ، عقل مند وہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ ہم سب بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھتا کہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ برباد ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ اب کلچر ہے رات کو جاگنے کا، ہم کیا کریں۔ اور عشاء کے بعد ایسے گلی میں رونقیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے صبح ہو گئی ہے۔ تو کبھی ہم اٹھے نا رات کو 12-1 بجے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تو اب پتہ نہیں کہ سونا بھی نہیں سونا، تو ہماری آدھی نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے، لوگ جو ہے اس وقت ایسے ہی آوازیں آ رہی ہوتی بچوں کے کھیلنے کی، باتیں کرنے کی، تو اس طرح پکنک کا سماں بنایا ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، حدیث میں وعدہ کر دیا گیا ہے کہ عقل مند بنو، لوگوں کے ساتھ بہکاوے میں نہ آ جاؤ کہ ٹھیک ہے وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ جو بچہ اس طرح کرے گا وہ ضائع ہو جائے گا، پھر چھوٹے چھوٹے کام اس کو کرنے پڑیں گے، پھر اس کو زندگی کی گاڑی چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ زندگی کی گاڑی عزیز طلبہ پاور سٹیئرنگ نہیں ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں آپ چلا سکتے کہ یہ اشارہ کرنے سے چلنی ہے، بڑا سخت اس کا سٹیئرنگ ہے زندگی کا، اس کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے زندگی کا سٹیئرنگ کو پکڑنے کے لیے، اس کو نا بڑی مشقتیں آپ کو جھیلنی پڑے گی۔ تو یہ مشقتیں جو ہیں، یہ مشقتوں کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تھپیڑے پڑتے ہیں، تھپیڑے حالات کے، جو بندہ مشقت نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ خیر صلی اللہ، یہاں ہی کلچر بنا ہوا ہے کہ والدین کہتے ہیں اچھا اب کیا کریں، کھاتے جاؤ۔ یورپ کتنا امیر ممالک ہیں، امریکہ کتنے بڑے ملک ہیں، وہ کہتے ہیں بھی 18 سال تک ہم نے تمہیں دیکھنا تھا، دیکھ لیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ باپ کی گاڑیاں ہیں، باپ کا بنگلہ ہے، وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے میرا ہے، میں نے کیا ہے تم بھی کرو، جاؤ مارکیٹ میں جاؤ اپنی سروس ڈھونڈو، جاؤ کسی فیکٹری میں ڈیل کرو، ہمیں نہیں تمہارا کہ اب ہم تمہیں تمہارے سال لگ رہے ہیں۔ 18 سال تک بچے کو والدین کا شیلٹر ملتا ہے، چلیں وہ بچہ ہے، جو ہی 18 سال کی عمر سے وہ نکلتا ہے قانونی طور پر بھی وہ والدین سے علیحدہ ہو جاتا ہے، بھی خود ارینج کرنا ہے، میں نے خود سارا بنانا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کے بعد بھی بچہ کہتا ہے میں تو والدین کے ساتھ ہوں، اور شادی کے بعد بھی والدین کے ساتھ ہوں۔ کیوں کہ وہ بچہ اتنی کیپیسٹی میں نہیں آتا کہ وہ گھر چلا سکے، وہ کہتا ہے اب مجھ سے تو گھر نہیں چلنا، آپ نہیں چلانا۔ بات یہ ہے عزیز طلبہ، کچھ لوگ، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کسی کا کیا ہوا شکار کھاتے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہمیں تو نہیں چاہیے کہ ہم کسی کا کیا ہوا والد کی محنت کو انجوائے کرتے رہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ والد کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، محنت کر کر کے والد بھی جو ہے وہ اس کی ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں، اور کتنی دیر تک والد چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھداری عطا فرمائے، اور ہم دوسروں کو جلدی انڈرسٹینڈ کر دیں، اور جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں ہم ان سے بچیں۔ دیکھیں ہماری زندگی کتنی پیاری ہو جاتی ہے، کتنا ہمیں زندگی کا مزہ آنا ہے، کتنا ہم نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ ایک حدیث کو لے لینا، ساری زندگی انجوائمنٹ ہے ہماری، کیونکہ جب ہم دوسروں سے سیکھیں سے ہماری غلطیاں کم ہو جائیں گی، تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو نکمے بندے اس کا نقصان ہم محنت کریں۔ دوسرے کئی بچے تمباکو نوشی شروع کر دیتے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، ہم کیوں کریں۔ کئی بچے غلط محفل میں جا کے برباد کر لیتے ہیں، ہم کیوں کریں۔ کچھ بچے پان کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کیوں کریں۔ کچھ بچے گھر سے جا کر آوارہ پھرنا شروع کرتے ہیں، ہم کیوں کریں، ہمارا امتحان نہیں ہونا۔ تو ہر چیز میں ہم دوسروں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنی سی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، لیکن اب دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔